السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اما بعد، انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اس بات کی دلیل قرآن کے الفاظ ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو عزت اور عظمت اور قدر و منزلت سے نوازا ہے، اور تمام انسانوں میں سے سب سے بہترین مقام و مرتبے کے لحاظ سے انبیاء علیہ السلام اور رسول ہیں۔ اس بات کی دلیل تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اور رسولوں کو ان کو جہان والوں سے چن لیا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام اور رسولوں میں سے سب سے بہترین مقام و مرتبے کے لحاظ سے اگر کوئی شخصیت کوئی ہستی ہے تو وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام سے محبت یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ان کی محبت اعزاز ایمان ہے اور روح ایمان بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت میں اگر کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان کی زندگی بے مقصد ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے انسان کی زندگی بے فائدہ بے مقصد ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا رشتہ اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا رشتہ جو ہے یہ وہی تعلق ہے جس کی وجہ سے انسان کا دنیا والوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے، رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت یہ وہی تعلق ہے جس کی وجہ سے دوستی اور دشمنی کا معیار بنتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے جذبات بہت گہرے ہیں اور بہت پیارے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر قوم کے لیے ان کے بڑوں کے بارے میں جذبات ہوتے ہیں۔ ہر قوم اپنے بڑوں کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر بڑے جوش رکھتی ہے، جذبات رکھتی ہے۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام اور اللہ کا قرآن اور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان اور اللہ کو چاہنے والے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام، یہ ہمارے لیے ان کے ساتھ ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہم ان ہستیوں کے بارے میں ہمیں اس کائنات کے اندر دنیا جہان کے اندر ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑے تو ہم جائیں گے انشاءاللہ تعالی، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ ہم ان ہستیوں کے بارے میں دنیا جہان سے ہر قسم کی جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اور وہ ہستیاں جن کے بارے میں ہماری جان، ہماری جوانی، ہماری روحیں تیار ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، ہم اپنی جوانیاں قربان کر سکتے ہیں ان ہستیوں کے لیے، ہم اپنی روحیں قربان کر سکتے ہیں ان پاک ہستیوں کے لیے، جناب اللہ تعالیٰ کی توحید کی خاطر اور مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خاطر، ختم نبوت کی خاطر اور
نموس رسالت کی خاطر اور صحابہ کرام کی خاطر، قرآن کی عظمت قرآن کی خاطر، عظمت صحابہ کرام کی خاطر اور عظمت اہل بیت کی خاطر، عظمت امہات المؤمنین کی خاطر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، ہماری جوانیاں بھی، ہماری روحیں بھی، ہماری ہر قسم کے ہمارے جذبات ہم اپنی ان پاکیزہ ہستیوں کے نام کرتے ہیں۔ حضرات آئیے، یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ آج امت مسلمہ کے جو جذبات ہیں، جو تعلقات ہیں، جو ان ہستیوں کے ساتھ ہمارے ہونے چاہیے تھے، وہ ایک گروہی تعلق بن چکے ہیں، وہ تعلقات جذباتی بن چکے ہیں۔ حضرات آئیے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں جو ہمارے تعلقات ہونے چاہیے تھے وہ کفار کے ساتھ، کافروں کے خلاف میدان جنگ میں، جہاد کے میدان میں آ کر کے کفار کے ساتھ ان کے مقابلے میں کھڑا ہونا تھا۔ یہ تھے ہمارے جذبات جو ان ہستیوں کے لیے ہونے چاہیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس امت کے، وہ عملی طور پہ ہونے چاہیے، علمی طور پہ ہونے چاہیے، بلکہ صرف جذباتی نہیں ہونے چاہیے، صرف گروہی تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ حضرات آگے چلتے ہیں، اس کائنات کے اندر، پوری دنیا جہان کے اندر کافر جو ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں، دنیا جہان کی کمیونسٹ کفار سب مل کر کے نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، امریکہ، یورپ، مغرب اور بدھ مت، کمیونسٹ، ہر طرح کے جو غیر مسلم کفار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، ان کی توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ کفار اس وقت سب مل چکے ہیں مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، کفار سب مل چکے ہیں۔ مت سمجھنا کہ کفار الگ الگ ہوں گے، عیسائی، یہودی یہ الگ الگ ہوں گے، مت سمجھنا، بلکہ ایک بات یاد رکھنا، یہ سب مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے یہ آپس میں مل چکے ہیں۔ کہیں پہ امریکہ کے ملعون پادری قرآن جلاتے نظر آتے ہیں، اور کہیں پہ نبی پاک علیہ السلام کے وہ کفار ملعون پیغمبر علیہ السلام کے خاکے چھاپتے نظر آتے ہیں، اور کہیں پہ یہ ملعون کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی فلمیں بنا رہے ہیں، اور پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے کردار پہ، یہ ملعون کفار کردار پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستی پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ حضرات یہ کفار آپس میں ملے ہوئے ہیں، ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ یہ جدا جدا ہیں، یہ الگ الگ ہیں، بلکہ مسلمانوں کے خلاف یہ میدانوں میں نکل چکے ہیں۔ یہ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے یہ میدانوں کے اندر آ چکے ہیں۔ حضرات یہ صفوں کے اندر آ چکے ہیں، انہوں نے یہ متحد یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے، مسلمانوں کو کیسے ذلیل و رسوا کرنا ہے۔ حضرات ہر طرح کے فارمولے آزما رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے دن نئے سے نئے طریقے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج کے دور حاضر کے جو حکمران ہیں، یہ ان کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، ان حکمران مسلمانوں کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں۔ اس کائنات کے اندر، دنیا جہان میں مسلمانوں کے 56 سے 57 ممالک ہیں، اور ان ممالک کے تمام کے تمام حکمران، کہیں کے بھی ان ملکوں مسلمان ممالک کے جو حکمران ہیں، اسلام کی نمائندگی کرنے والا کوئی بھی ان میں سے نظر نہیں آتا۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام کے
بلکہ ان کو دیوانہ بننا چاہیے تھا، پیغمبر علیہ السلام کے دفاع کرنا چاہیے تھا۔ حضرات یہ حکمران، یہ ان کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، نشہ کر کے سوئے ہوئے ہیں۔ جب ان کے اپنے قانون کی باری آتی ہے، اپنے دفاع کی باری آتی ہے، تو پھر ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں۔ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی تو ان کے ضمیر نہ جاگے، ان کو ہوش نہ آئی۔ جب ان کے اپنے کردار کی باری آئی، جب ان کے اپنے معاملات کی باری آئی تو ان کو ہوش آ جاتی ہے، پھر ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں۔ جب لوگ ان حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، جب صدر وزیر اعظم کے خلاف عوام میدان میں نکل آتی ہے، تو پھر یہی ادارے، یہ قانون حرکت میں آ جاتے ہیں۔ حضرات حرکت میں آتے ہیں، پھر عوام کے ساتھ عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پکڑو ان کو، جکڑو ان کو، جیلوں کے اندر بند کر دو ان کو۔ حضرات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حاضر کے اندر جب توہین ہوئی تو یہ ادارے، سرکاری ادارے، یہ قانون کنٹرول، یہ حرکت میں آتے نظر نہیں آتے۔ حضرات چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے جوان میدان میں آتے، حضرات ان کو انتقامی کارروائی کرنے کے لیے کوئی ان کو جواب دینے والا ہوتا اور ان کو ایٹم بم کی دھمکی لگا دی جاتی۔ حضرات ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا، بلکہ اس امت کی اس وقت بہت ساری کمزوریاں ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن نئے سے نئے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کہیں پہ قرآن کو جلانے والے نظر آتے ہیں اور کہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے پہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرات میں چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا بڑا اچھے طریقے سے ان کا ایکشن لیا جاتا، ان کا جواب دیا جاتا۔ حضرات ان کا جواب دیا جاتا۔ حضرات اس وقت قوم نعرہ لگا رہی ہوتی ہے، لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ توہین رسالت کا قانون پاس کیا جائے، توہین رسالت کا قانون بنا دیا جائے۔ حضرات کس قانون کی بات کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے توہین رسالت کا قانون تو بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر ہی قانون بنا دیا ہے کہ جو پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرے گا، وہ واجب القتل ہے۔ حضرات رب نے قانون تو پہلے کا بنا دیا ہے، ہمیں صرف اس قانون کو نافذ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔